SSP تشدد کیس ہے جس کا آج فیصلہ سنایا جائے گا. عمران خان کی بریت کی درخواست پر آج فیصلہ سنایا جائے گا. عمران خان بھی اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں موجود ہیں. یہ دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کو اور آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے. اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے. عمران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے. ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ بری ہوتی ہے. یہ آتی تو ہیں ووٹ لے کے، لیکن جب پاور میں آتی ہیں تو یہ ملٹری ڈکٹیٹر سے بھی برا طرح ان کا رویہ رہا ہے. تو اگر ایک پولیٹیکل لیڈر کو آپ پولیٹیکل ڈیمونسٹریشن پہ دہشت گردی کا کیس کریں تو یہ کیس کی مس یوز ہے، ابیوز. اور جو دوسرا پرابلم وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ دوسری بات کہ جب تحریک انصاف انشاءاللہ جب پاور میں آئے گی تو یہ ہم کبھی بھی اس سارا کیس کو جس طرح یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو بالکل چینج کریں گے. آپ کے وہ جو ایک آدمی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتا ہے جوتا پھینک کے ایکس پرائم منسٹر پہ اور اس کے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے، تو یہ تو بالکل ایک مس یوز ہے ایک قانون جو اسپیسیفکلی بنا تھا ان دہشت گردوں کے خلاف جو عام کورٹس ان کو نہیں سن سکتی تھی. تو یہ تو ان کے لیے بنے تھے، ان کو خاص اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنے تھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ججز نارملی دہشت گردی کے کیس نہیں سن سکتے تھے. تو یہ ہمارے جیسے لوگوں پہ تو نہیں بنے تھے. اور یہ تھا یہ جو اس ملک کی سیاہ وقت جو ہماری جمہوریت کے خلاف، جو ہماری اس ملک کی معیشت کے خلاف، یعنی جو انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں انہوں نے وہ ظلم کیا ہے جو کہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے نہیں ایسا کیا. یہ جو شریف اور یہ زرداری، ان دونوں نے، زرداری وہ سندھ میں وہی کرتا ہے، وہاں کوئی قانون نہیں ہے، یہ اٹھا کے لوگوں کو جیل میں جھوٹی FIRs. ادھر یہ شریف ان کی ایکسپرٹیز ہے، 30 سال سے یہ کام کرنا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروانی لوگوں کی. وہاں ادھر راو انوار ہے تو ادھر عابد باکسر تھا شہباز شریف کا. یہ اس طرح لوگوں کو برواتے تھے. تو ان کو بجائے جو ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا، فریڈم آف ایکسپریشن، وہ سارا یہ چینج کر کے اور یہ انہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں جو ملٹری ڈکٹیٹرز کرتے تھے. تو ایک تو میں خوش ہوں اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ یہ جو مس یوز کرتے ہیں ان قوانین کو انشاءاللہ یہ ہم چینج کریں گے. خان صاحب خلائی مخلوق کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، ایلینز کہا جا رہا ہے. باری پلیز. آپ کس سے مقابلہ ہو رہا ہے میاں صاحب کا؟ کہہ رہے ہیں آپ سے بھی نہیں ہے، زرداری سے بھی نہیں ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے. بتائیں گے کون سی؟ میاں صاحب کا تھوڑا سا دماغی توازن ہل چکا ہے. جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کو چیک اپ کروانا چاہیے سائیکائٹرسٹ سے. جو یہ باتیں کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ جس طرح یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو ووٹ دینا ایسے ہی ہے کہ پاکستانی فوج کو ووٹ دینا اور پاکستان کی عدلیہ کو ووٹ دینا، یہ تو ہماری الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں جو کہ میرا مطلب دشمن ان کا یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو ووٹر کو جا کے کہے، کیونکہ ووٹر کے اندر تو اس وقت عدلیہ آسمان پہ ہے. اس وقت فوج کی جو کارکردگی ہے لا اینڈ آرڈر میں اور جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، آپ ذرا کوئی اوپینین پول کر لیں، لوگ تو بڑے خوش ہیں ان دو اداروں سے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے جیسے کہ ان دو اداروں کو ووٹ دینا. شکریہ نواز شریف، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں. کراچی میں MQM نے اور پیپلز پارٹی کا جو ہے جوڑ پڑنا شروع ہو گیا ہے، تو PTI کب جلسہ کر رہی ہے کراچی میں؟ میں آج ہی میری میٹنگ ہے دوپہر کو اور انشاءاللہ میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا اگلا جلسہ اور اگلا پلان کریں کراچی کا رمضان سے پہلے. نیب کی کارکردگی سے آج کل بڑے مطمئن دکھائی دیتے ہیں، لیکن کل جو خبریں آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو بہت بڑا ریلیف دیا گیا سندھ میں، اس نیب کی کارکردگی پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نیب نے جو ابھی کام کیا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں نیب نے جو لوگ اقتدار میں ہیں پہلی دفعہ ان کے خلاف ایکشن لیا ہے. اب تک نیب کا کیا کام ہوتا تھا جی، وہ پٹواری پکڑ لو، وہ فلانا تھانے دار پکڑ لو، وہ کوئی گورنمنٹ آفیسر پکڑ لو اور زیادہ سے زیادہ آفیسر کوئی اپوزیشن کا ممبر وہ پکڑ لو. کبھی گورنمنٹ منسٹرز کو کبھی نیب نے کبھی نہیں پکڑا. اور نیب کو میں یہ داد دیتا ہوں
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि ATC की अदालतें दहशत गर्दों के लिए बनी थी। सारे सियासतदान जितने हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी आपको मिलता है आप उसकी तहकीकात करें। तो ये क्यों डरे हुए हैं? ये शहबाज शरीफ का क्यों इतना सा वो वैसे ही बेचारा नर्वस किस्म का आदमी है और बड़ी जल्दी डर जाता है। आपको पता नहीं शहबाज शरीफ वो ड्रामे करने वाला है, वो एकदम जब प्रेशर पड़ता है तो उसके होंठ सूख जाते हैं, पागलों वाली वो भी हिला हुआ है आजकल। वो जनाब नायब के ऊपर आप 56 कंपनीज आपने बनाई हुई हैं। आप बताएं कि आपका 650 अरब डेवलपमेंट फंड हर साल का जनाब वो किधर लग रहा है? आप बताएं अस्पतालों स्कूलों में साफ पीने के पानी में क्या हुआ है? 4 अरब रुपया लगा, एक बूंद नहीं साफ पीने का पानी आई। 56 कंपनीज है इनकी जो 4 कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जिसको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है शहबाज शरीफ एंड सन्स। ये याद रखें शहबाज शरीफ एंड सन्स इकट्ठे ऑपरेट करते हैं। वो बिजनेसेस होती है ना, नॉर्मली कहते हैं कि जो फलाना एंड सन्स फिरोज एंड सन्स या शहबाज शरीफ एंड सन्स है, इनकी करप्शन लिमिटेड कंपनी है। ये सारा टप्पर लगा हुआ है दमाद मिला के पैसा बनाने के लिए, और इसलिए ये डरे हुए हैं। मुझे अगर डर नहीं है, इसको क्यों डर है? और क्यों एक मिनट, और सिंध में बिल्कुल ठीक कहते हैं, सिंध के अंदर आसिफ जरदारी से बड़ा, यानी आसिफ जरदारी करीब है ये शरीफों के, क्योंकि आसिफ जरदारी तो लगता है ना जो वो है, यानी आसिफ जरदारी ये मैं कहूँगा कि मुनाफिक नहीं है, लेकिन ये जो दो भाई मासूम मजलूम शक्ल बना के मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, शुक्र है कि ये तो सामने आ गया ना। लेकिन जरदारी भी कोई कम नहीं है इनसे, उसने भी उसकी बड़ी पेंशन उसने बाहर बनाई हुई है, बड़ी मुश्किलों से चोरी करके महलात उसके बाहर हैं, तो उसको भी प्रूव करना चाहिए। कल मियां साहब ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने माफी मांग ली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के खिलाफ जबान इस्तेमाल की है, क्या सिर्फ माफी मांग लेना काफी है? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मेरी बात सुनो, मैं ये शरीफों को या खुदा का वास्ता ये मैं बात करूं तो इतना शोर मचाया हुआ आपने, प्लीज चलो ये मुझे दो इधर, चलो पकड़ो इधर पकड़ो ना, ओ यार चलो यार मैं पकड़ लेता हूँ, इधर चलो और ठीक है चलो। अच्छा जी सुने जरा, ये इनका कमाल ये है, चलो आज का पकड़ा हुआ स्पेशल पब्लिसिटी दे रहा हूँ आज का मैं सुन तो लो। राना सनाउल्लाह देखिए मैं सुने जरा प्लीज, राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, वो जो कोई लतीफ था, वो जो इनका वो कौन सा जावेद लतीफ, ये वो लोग और ख्वाजा आसिफ, इन्होंने और तलाल चौधरी, ये वो लोग हैं जो ये अपने मुंह से, यानी ऐसे नहीं हमारी पार्टी में वो कहना औरतों के खिलाफ। एक कमेंट आया था KPK के मिनिस्टर का पख्तूनख्वा के अंदर, और मैंने उसको उसी वक्त माफी दिलवाई थी उसे, बल्कि उसको कहा था कि आखिरी वार्निंग है तुम्हारी, और वो इसके मुकाबले में मामूली कमेंट था। ये इनके कहने के बगैर, ये इनकी पुरानी तरीका है, खुद मासूम और मजलूम बन जाते हैं, चादर और चार दीवारी की फिक्र पड़ जाती है, और ये भौंकने वाले लोगों को आगे कर देते हैं, ये लोगों की पतलून उतारते हैं, जलील करते हैं लोगों को, और खुद बेचारे मासूम और मजलूम बन के। शहबाज शरीफ जी मैं मजम्मत करता हूँ, आप 40 साल से कर रहे हैं, नुसरत भुट्टो से आपने किया, बेनज़ीर भुट्टो से किया, मेरी इन्होंने कौन सी चीज़ है जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी के लिए सामने लेके आए? ये जिस लेवल पे गिरते हैं, ये इन्होंने कभी ख्वातीन को रिस्पेक्ट नहीं किया, ये उतने बड़े मुनाफिक हैं, ये मुनाफिक है, ऊपर से बनते हैं कि बड़े कोई इनको फिक्र है, और ये हमारे कल्चर, पाकिस्तान के कल्चर की, हमारी दीन की फिक्र है, हमारी रवायत की फिक्र है, और करते हैं वो हैं, जब गिरते हैं ये गटर के नीचे जाते हैं। और ये जो इनकी तो असलियत है ना, राना सनाउल्लाह, इसका आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने 18 कत्ल करवाए हैं, हम तो नहीं कह रहे, इनके अपने वजीर का बाप कह रहा है। ये जो बाकी लोग हैं, इनका ना इंटेलेक्ट है ना इनकी अखलाकियात है, इन्होंने हमेशा ये किया ख्वातीन के खिलाफ, और इनको शर्म आनी चाहिए। लोगों की माएँ बहनें वहाँ बैठी हुई थी, और अगर वो उनका मिसाल नवाज शरीफ ने खुद का है, नवाज शरीफ ने एक में
کسی جلسے میں کہا کہ جی ہماری دیکھیں کتنی وہ کونے میں بیچاری خواتین ہیں، دیکھیں تحریک انصاف کی خواتین کیا، یہ خود اس نے کہا ہے، یہ انکریج کرتے ہیں یہ چیزیں. یہ جب بھی پریشر میں آتے ہیں، میں نے ساری زندگی ان کو اتنا نیچے گرتے دیکھا ہے. اور یہ بات میں کہنا شہباز شریف کا، اور مریم آپ بڑی عورتوں کی بنتی ہیں جی، وہاں جا کے وہ اس کے ساتھ وہ اوباما کی بیوی کے ساتھ، جی میں عورتوں کی ایجوکیشن کے لیے کر رہی ہوں، اور یہاں آ کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں. آج ان کو بری کر دیا گیا ہے ایس ایس پی تشدد کیس میں، اور بری ہونے کے بعد وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مخالفت پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے. میاں صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا دماغی توازن کے صوبے میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ 1.5 لاکھ بچہ پرائیویٹ سکولوں سے گورنمنٹ سکولوں میں آیا ہے. مجھے بتائیں کبھی کسی صوبے نے یہ اچیومنٹ کیا ہے؟ وہ تعلیم معیار اوپر گیا ہی ہوگا، بچوں کو بہتر تعلیم ہی ملے گی جو وہ پرائیویٹ سکولوں سے گورنمنٹ سکولوں میں بھجوا رہے ہیں. شکریہ جی. عمران خان میڈیا سے بات کر رہے تھے. آج انہیں ایس ایس پی تشدد کیس میں بری کر دیا گیا ہے. اے ٹی سی کی دہشت گردوں کے لیے بنی تھی، یہ کہنا تھا عمران خان کا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی مخالفین پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے، ایسی جمہوریت آمریت سے بھی بدتر ہوتی ہے. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، آج اہم فیصلہ آیا ہے. ایس ایس پی تشدد کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ اب تک آفتاب چودھری سے. آفتاب بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بنیادی طور پر یہ کیس مئی 2014 کے جو دھرنے تھے، دھرنوں میں عمران خان کے جو ان کے دھرنے کے شرکا تھے، پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے جو کارکنان تھے، انہوں نے اس وقت کے ایس ایس پی آپریشن عصمت اللہ جنیجو کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. عصمت اللہ جنیجو کو فوری طور پر ایس ایس پی آپریشن تعینات کیا گیا تھا، چونکہ اس وقت جب ایس ایس پی آپریشن جو اس وقت تھے انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا، جس پر عصمت اللہ جنیجو کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. تو عصمت اللہ جنیجو ریڈ زون میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے موقع کا جائزہ لیا. اس دوران پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان نے عصمت اللہ جنیجو پر تشدد کیا، جس دوران یہ تمام مقدمات درج کیے گئے تھانہ سیکریٹریٹ میں. تو عصمت اللہ جنیجو تشدد کیس کا مقدمہ بھی تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کیا گیا تھا. تو اس مقدمے میں عمران خان اور طاہر القادری کو بھی نامزد کیا گیا تھا. طاہر القادری چونکہ اس مقدمے میں ایک بار بھی شامل تفتیش ہوئے نہ ہی وہ عدالت میں پیش ہوئے، اس لیے ٹھیک ہے. آفتاب چودھری آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا.